باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کی جو پہلی رکوع ہے اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سورہ رحمان کی رکوع نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ و تفسیر سے۔ جب بھی قرآن پڑھنا چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے شیطان مردود کے شر سے، اور جب اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا تو پھر شیطان کا کوئی وسوسہ کا ڈر نہیں رہے گا۔ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع پہلے پڑھنا چاہیے، بہت برکت ہے اس میں، اللہ کا نام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دوسرے رکوع میں جو پہلی آیت ہے کل من علیہا فان، کل کہتے ہیں ہر کوئی، سب کچھ کل کہتے ہیں، من علیہا فان معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ زمین پر، یہاں بتایا گیا ہے کہ صاحب زمین پر جو کچھ ہے، تو زمین پر 2 طرح کا چیز ہے، ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہے۔ جنات شکل بدل کے آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں باقی کو۔ تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فرما رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ایک دن ایسا آئے گا، وہ ہوگا قیامت کا دن، جس میں جتنا کچھ ہے زمین پر وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان کا نہیں ختم ہوگا، لیکن یہاں صرف زمین کا ذکر ہے، اور زمین کے باشی میں اور سب تو مخلوق ہے ہی،
لیکن دو جو امپورٹنٹ مخلوق ہے وہ ہے انسان اور جنات. جنات دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اور بتاتے تھے کہ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہے. تو جتنا کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا. زمین آسمان بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی یہاں زمین سے بات ہو رہی ہے کہ زمین پر رہنے والے جو انسان ہیں، اور بھی مخلوق ہے، پیڑ پودا ہے، جاندار، بہت سی چیز ہے، جانور سب ہے، طرح طرح کے سب کو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا، اس کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. باقی صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے، جو بڑا ہی رتبے والا ہے، صاحب عظمت ہے، جلال والجلال والاکرام، اور وہ انعام و اکرام کرنے والا ہے. سب پاور اسی کو ہے. والجلال والاکرام ربک، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس فبأي، یا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. کسی نے کہا ہے نعمت، چونکہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی نعمت ہے، اور کچھ نے کہا ہے سب قدرت ہے اللہ کی جو سب کو مل رہا ہے. تبھی دو لائن ہم نے پڑھا ہے. ایک ہے کہ کل من علیہ فان، کہ زمین پر جو کوئی ہے سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. کب ہوگا؟ وہ قیامت آئی تب ہوگا. ویسے تو لوگ مرتے ہی رہتے ہیں. اور دوسری آیت ہے یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. آسمان میں فرشتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان اور جن ہیں، تو دو گروہ ہیں، جن و انس. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ تعالیٰ کا مقام ایسا ہے کہ زمین والے اور آسمانوں والے جو ہیں، جو کوئی بھی ہے، سب کس سے مانگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، اس کو ہم اور واضح کریں گے. اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں نئے حالت ہے، اس کی شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے اپس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس کو تفسیر میں، مفسرین میں، بہت سے مفسرین جو ہیں، کچھ باتیں کامن ہیں، بہت سے مفسرین نے کچھ باتوں میں اختلاف کیا ہے. ابھی کل من علیہ فان، اس میں
تفسیر میں ہے کہ یہاں پر زمین کا نام نہیں ہے دیا ہوا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. علیہا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ عرض کی طرف ہے، یعنی ضمیر کی طرف ہے. والارض وضعہا، لیلا نام پہلے آ چکا ہے، اس کے علاوہ زمین. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ زمین پر جو کچھ ہے، یہاں اس کا معنی لیا گیا ہے زمین پر، یعنی راجع ہے زمین کی طرف. معنی اس کے ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے. اب انسان تو ہے ہی، پیغمبر بھی ہے، تو کوئی پیغمبر بھی نہیں رہے گا اور انسان بھی نہیں رہے گا، اور یہ جو جنات ہیں زمین کے باسی یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ یہاں وضاحت ہے اس میں، اور یہی لوگ مخاطب بھی ہیں اس صورت میں. اب یہ کہے گا کوئی کہ آسمان کے جو بسنے والے لوگ ہیں کیا وہ ختم نہیں ہوں گے؟ تو وہ بھی ختم ہوں گے، لیکن یہاں پر اس کا ذکر نہیں آیا ہے. یہ دوسری آیت میں اور جگہ میں ہے کہ جب کل حالک الا وجہہ، اور سب دیا ہوا ہے کہ یہ آسمان والا بھی جب قیامت آئے گی تو سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن یہاں صرف زمین سے لیا ہے، تو اسی لیے ہم نے زمین کو بتایا. سب فانی ہے. اب باقی کون رہے گا؟ تو اللہ کی ذات رہے گی سبحانہ و تعالی. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو فانی ہی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اب اس میں الگ الگ بحث ہوئی ہے. دوسری جو ہے کہ دوسری آیت جو ہے یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، آسان ہے کہ بھائی ہر آدمی ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے ختم ہو جائے گا تو سب لوگ جانتا ہے، اب بتایا ہوا ہے اور قرآن میں دیا ہوا ہے کہ قیامت جب آئے گی، برزخ ختم کا پیریڈ ختم ہوگا، جو جہاں ہے وہ سب چلے گا، جو زندہ ہے وہ سب مردہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور اس کا سب دوڑے گا. حشر کا میدان ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا. اب ذکر ہو رہا ہے زمین والوں کا بھی ذکر ہے، تو زمین والوں میں ہوا کہ بھائی کوئی بچے گا ہی نہیں. اب پیغمبر ہو، چاہے انسان عام انسان ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گنہگار ہو، دیندار ہو، ایماندار ہو، کوئی ہو، سب کا خاتمہ ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. وہاں حساب کتاب ہوگی. فانی ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب انسان فانی ہے اور جائے گا ہی، اس کو زندہ رہنا ہی ہے نہیں ہے، ایک وقت مقرر کے لیے اس کو معین مدت ہے اس کا، 100 برس جیے، 125 جیے، جو بھی انسان کی. پہلے تو 900 1000 برس لوگ جیتا تھا، لیکن یہاں اب تو جینے کا ہے 100 125 ہوتے ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے. اور جب قرآن میں دیا ہوا ہے کہ حساب کتاب ہوگا، تمہارا جو اچھا کام کیا ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گے، انصاف کرے گا اللہ، بدلہ دے گا. اس دن جو اچھا کام کیا ہے اس کو بدلہ دے گا، تو بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا. اور جس نے غلط کام کیا ہے، اللہ کے راستے پر نہیں چلا ہے، رسول کی بات کو نہیں مانا ہے، اس کی کتاب کو نہیں مانا ہے، وہ ایسے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ جہنم میں جائے گا. تو ذکر ہو رہا ہے کہ انسان جب ختم ہو جائے گا، رہے گا ہی نہیں. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی میں رہنا ہے، سارا کام ہم لوگ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم کو تو جانا ہے، تم ہی کو نہیں جانا ہے.
تمہارے جو لوگ پہلے چلے گئے، جو آنے والی نسل ہے وہ بھی اگر جب قیامت آئے گی تو وہ سب چل گئے، کوئی باقی نہیں رہے گا، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سرائے ہے، آپ آئے، جتنے دن کی زندگی ہے آپ رہے، اور اس کے بعد آپ ختم۔ تو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں آپ، ساری محنت آپ کی تگ و دو جو ہے دنیا کے لیے ہے، رہنے ہی والی نہیں ہے، بقا نہیں ہے اس کو۔ آپ کی عمر جو ہے وفا کرے گی، جو وقت مقرر ہے موت کا، اس وقت تو موت ہو جائے گی، جہاں موت لکھی ہوگی، جس جگہ ہوگی، جس کنڈیشن میں ہوگی، وہ ویسی موت ہو جاتی ہے انسان کی، آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے۔ تب انسان کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صاحب ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں دنیا میں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور دنیا ختم ہونے والی ہے، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب ہونا ہے۔ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہا گیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت باقی رہے گی، اور آخرت میں جو اچھا کام کیا ہوا ہے تو آخرت میں اس کو جنت ملے گی، اور غلط کام کیا ہوا ہے تو جہنم ملے گی۔ یہ سب معلوم ہے۔ اس کی آخرت کی تیاری کیا ہے؟ کوئی آدمی اس کو دھیان ہی نہیں دیتا ہے کہ بھائی ہم کو جہاں پرماننٹ رہنا ہے اس کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کی تیاری بتا گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق تم عمل کرو، شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شریعت بتا دی اور انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور اللہ نے کہا کہ رسول اللہ تم میں نمونہ ہے، ہم نے بھیج دیا بیسٹ نمونہ، تم ان کی نقل کرو، کاپی کرو، وہ جو کہے وہ کرو، اور جس سے منع کر دے وہ کام مت کرو۔ یہ جب بتا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اپنے کو، اب قرآن پکار رہا ہے، قرآن تو جھوٹ نہیں ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور قیامت آئے گی تو یہ بھی اٹھا لیا جائے، سب کو جب کوئی رہے گا نہیں تو یہ بھی نہیں۔ تو یہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کو سنا رہا ہے اللہ کہ کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائے، اب باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات جو بڑا ہی جلال و کرام ہے۔ اب یہ وعدہ کرنے کے بعد میں آگے تفصیل ہے اور اسی میں بحث ہے، کیا ہے؟ کل من علیہا فان، اب باقی کون رہے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ تب اللہ ہی مارتا ہے، جلاتا ہے، اللہ ہی جو کچھ کرتا ہے، جنت بھی وہی دے گا، جہنم بھی وہی دے گا، لیکن اپنی کرتوت پر بھی تو نظر کرنا چاہیے کہ اب جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا کام کرو اور برا کام کو چھوڑ دو، صراط مستقیم پر چلو، چل کے انہوں نے بتا دیا کہ کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے، اور جو بھی لوگ آ رہے ہیں، مبلغ آ رہے ہیں، جو بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول پیغمبر آتے تھے، پیغمبر کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا کہ اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گا، اور ڈرانا، نذیر و بشیر، مانے اگر برا کام کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے، بہت تھوڑی ہے، قلیل مدت کے لیے یہاں ہو۔ دارالعمل کہا گیا دنیا کو، کہ یہاں جو تم آئے ہو تو کچھ کر کے جاؤ، تو کیا کر کے جاؤ؟ غلط کر کے مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہ کر کے جاؤ، جو بزرگان دین چلے ہیں، جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جو صحابہ لوگ نے سیکھ کے بتایا، کیا، اور جو نسل در نسل
جو اچھے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، وہ راستہ بتا رہے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں جب ہم کو رہنا ہی نہیں ہے؟ اور جہاں رہنا ہے آخرت میں جنت ملے گی، تو اس کی تیاری کیا، جنت کی تیاری کیا ہو رہی ہے؟ ہم جنت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب آگے ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی جتنے میں سب آ جاتے ہیں، اب جتنے میں لوگ ہیں فب یہ کہ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، آسمان فرشتے ہیں، پھر جو پیغمبر کی پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں، لیکن زمین میں دو گروہ ہے، ایک انسان کا گروہ ہے، ایک جنات کا گروہ ہے، یہ دونوں. تو یہ لوگ میں آئے، انسان بن کے آئے، پیغمبر بھی آئے، بڑے بڑے بزرگ لوگ آئے، سب لوگ آئے. اس میں لکھا ہوا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، چاہے پیغمبر ہو، بزرگ ہو، عام انسان ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب اللہ ہی سے مانگتا ہے. پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، بزرگ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، عام انسان بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. اب اس میں مانگنے میں ہے کہ بہت، اور کہتا ہے کہ یہ سب اسی سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے کہ ہر کل یومین، ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں ہے، مانے ایک نئی شان میں، اس کی قدرت جو ہے ایک عجب سی چیز. تو اس کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ رائے رکھی ہے. تو ہم کسی مفسرین کو غلط کہنے کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن ہم ان سب کی بات بتا کے ہم یہی کہیں گے کہ کوئی جو کچھ بھی ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ کیا کرتا ہے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ادعوا استجب لکم، میں اللہ کہتا ہے کہ پکارو، ہم تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری دعا کرو، دعا کرو، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں. پکارو، تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لوگ سب لوگ پکارتا ہے. اب اسی میں مختلف رائے آئی ہے الگ الگ مفسرین کی کہ صرف اللہ ہی سے مانگو اور کسی سے مت مانگو. وہ دوسرے لوگ ہیں کہ وہ سہارا دیتے ہیں، واسطہ کر دیتے ہیں، مانگتے تو وہ بھی اللہ ہی سے ہے کہ اللہ تو دے، لیکن واسطہ پیر کا، پیغمبر کا، اس کا اس کا واسطہ کر لیتے ہیں. اور یہاں واسطے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور دوسری جگہ ذکر ہے لیکن یہاں واسطے کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو توفیق دے اچھے کام کے کرنے کا، برے کام سے رکنے کا. تو ایک رائے جو آئی ہے اس میں وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب کو مانگنا چاہیے. اور اس مانگنے میں ہے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، کون اچھے حال میں ہے، کون برے حال میں ہے، اور وہ صاحب عظمت بھی ہے اور جلال بھی ہے. اب دنیا کے بادشاہ یا عظمت والے کی طرح نہیں ہے کہ ان کو دوسروں اور کوئی توجہ نہیں ہے، وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. تو ان کو وجود کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کی درخواستیں، دعائیں سنتا ہے. سب اسی سے مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب کی دعا کو سنتا ہے وہ. یہ ذوالجلال والاکرام
اس کے بارے میں کہا کہ جب دعا مانا جائے، یہ ترمذی، نسائی، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلزو بیا ذوالجلال والاکرام، جس کے معنی ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ اپنی دعا میں یا ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھو، اس کے ساتھ دعا کیا کرو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول کرے گا۔ یہ مظہری ہے، مفسر، ان کی کتاب ہے، ان سے یہ دیا گیا ہے اس میں۔ اب یہ ہے کہ لوگ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان میں، نئے حال میں، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر، کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، انسان آرام و راحت مانگتا ہے، اور آخرت کی مغفرت و رحمت اور جنت مانگتے ہیں۔ آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں، آسمان میں ہے فرشتے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی مانگتے ہیں اللہ کی رحمت و عنایت کے، ہر وقت محتاج ہیں، اور مغفرت وغیرہ اپنی ہاتھ کرنے کل یوم میں اسی سے مانگنے کا یہاں دیا ہوا ہے۔ ان کے سوال درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہے، اور روز سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے۔ یعنی ساری مخلوقات چاہے کس خطے میں ہو، کس ذات کا ہے، کون دھرم کا ہے، کس زبان میں ہے، سب اپنے اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے سب کوئی مانگتا ہے اللہ سے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اور جنات ہو یا فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، بزرگ ہوں، سب کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے، مالک اللہ ہے، چاہے جس زبان میں مانگے، اللہ تو سب زبان کو جانتا ہے۔ ہر سوئے عظمت والے، جلال والے، قادر مطلق کو کون سن سکتا، کون کو پورا؟ اس لیے کل یوم کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ شان میں ہے۔ کیا شان ہوتی ہے اس کی؟ وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، ہر روز کا کیا حال ہے؟ وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو تندرستی دیتا ہے، کسی کو بیمار کو تندرست کرتا ہے، اور کوئی اچھا ہے تو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کوئی غم زدہ ہے رونے والے کو ہنسا دیتا ہے، اور کسی سائل کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کسی کا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے، کسی قوم کو بلند وہ صاحب اقتدار بنا دیتا ہے، کسی قوم کو پست وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ غرض ہر آن ہر لمحہ حق تعالیٰ سبحانہ کی ایک خاص شان ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کیا کرتا ہے، اور سب کوئی اللہ سے مانگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافی مسائل سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور قرآن ہے کہ صرف قرآن ہی سے سب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب تک کہ حدیث جو ہے ایکسپلانیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ وہ جتنے بزرگ لوگ بھی آئے سبوں نے کہا کہ اب تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ اب بہت سے لوگ واسطہ لگاتے ہیں، بہت سے لوگ واسطہ نہیں لگاتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، اسی میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہے، تو واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضرورت ہے سب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ سَنَفْرَغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ ثقلان کیا چیز ہے؟ اب اس میں جو سنفرغ کا معنی لکم ایھا الثقلان، یہاں ثقلان سے لوگوں نے لیا ہے بھاری چیز اور وزنی لاد چیز،
मैंने दिया है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जल्द तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं ए जिन्नु इंस। ये भारी है, बोझ है, एक बोझ वजनी चीज़ का है, और हदीस में भी अलग उसको किया है। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि अल्लाह ताला जो है, यहाँ कह रहा है कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा, पुकारने वाले की तरफ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही मुतवज्जा हो। तो फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, तो अपने रब की कौन सी किन किन नेमतों को तुम झुटलाओ। किसी ने कहा कि ये किन किन कुदरत को तुम झुटलाओगे। सब कुछ तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही का कुदरत है। उसका था या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। अब यह कहा जा रहा है कि ऐ ग्रोह जिन्नु इंस, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारे से निकल भागो तो निकल जाओ, लेकिन तुम निकल नहीं सकते। क्यों? कि तुम्हारे पास उतनी ताकत वो नहीं है। और फिर तुम जहाँ जाओगे वहाँ सल्तनत किसकी है? तो अल्लाह ताला की है। तो अब इंसान के बारे में दिया है कि जब वो जहन्नम को देखेगा, या जिसको जहन्नम हो गया गलत कामों का उसको फैसला होगा, तो वो भागना चाहेगा। तो वो कुरान कह रहा है कि तुम भागो, जहाँ भागना है भाग जाओ, लेकिन तुम तो चारों तरफ से घिरे हुए हो फरिश्तों से, उसकी फौज से। तुम ज़मीन से भाग सकते हो न आसमान से भाग सकते हो। ये दोनों के किनारे सरहद से निकलना चाहो, अगर भाग सकते हो, तुमको ताकत है तो भाग जाओ, कुरान कहता है। लेकिन तुम भागिए नहीं सकते हो। तुमको अल्लाह की जो हुकूमत है, इसकी जो ताकत है, उससे तुम वापस नहीं हो सकते हो। क्यों? हर जगह तो उसी की सल्तनत है, उसी की बादशाहत है, उसी की फौज है, वो भाग नहीं सकते हो। युरसलो अलैकुम मा सवाजुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। कहा कि तुम भागने लगोगे तो तुम पर भेज दिया जाएगा आग का शोला भेज दिया। अब जिधर जाओगे आग आएगा तो भागो, जहाँ जाओ भागो। और वही नहीं भेज दिया जाएगा शवाजुन, शवाजुन कहते हैं शोला, और नुहास मिन्नार, आग का शोला, और है मिन्नारिन व नुहास, नुहासुन कहते हैं ये धुआं। तो धुआं में शोला नहीं रहता है और शोला में धुआं नहीं, तो शोला भेज दिया जाएगा और उधर से धुआं दिया जाएगा। फला तंतसिरान, तब तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम भाग ही नहीं सकोगे। अल्लाह की पकड़ ऐसी है या इंतज़ाम ऐसा है कि तुम यहाँ से वहाँ जाओ, बुलाहट होगी, हश्र का मैदान होगा। और आगे कुरान कर रहा है फैज़ा इज़न शक्कतिस समा फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। कि जब क़यामत आएगी तो क्या हो जाएगा? आसमान फट जाएगा। क़यामत आएगी तो आसमान फट जाएगा। और कैसा हो जाएगा? वो लाल सुर्ख चमड़े के जैसा होगा। किसी ने लिखा है कि पीतल जैसा हो जाएगा, तेल होगा, अलग अलग है लिखा। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, हर बार कहा जाता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। सब कुछ तो अल्लाह ही का है। और तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे? तुम अल्लाह के हुदूद जो ये ज़मीन आसमान है उससे कहीं निकल भी नहीं सकते थे, भाग भी नहीं सकते। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। अल्लाह ताला कह रहा है कि उस दिन नहीं पूछा जाएगा कि कौन गुनाह किया है। ये मुजरिम जो हैं, गुनाहगार जो हैं, वहाँ उससे सवाल नहीं होगा, बल्कि न जिन्नात से पूछा जाएगा न इंसान से पूछा जाएगा।
کہ تم نے کیوں کتنا گناہ کیا، کیا گناہ کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ لکھا ہوا ہے یہاں یورثو، وہ پہچانے جائیں گے، کس سے؟ مجرم گناہگار کس سے پہچانے جائیں گے؟ بسیماہم، اپنی پیشانی سے. لکھا ہوا ہے اور جگہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا چہرہ سفید چمکتا ہوا ہوگا، آج جو مجرم گناہگار کالا سیاہ چہرہ ہو جائے گا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں تم کو نہیں پوچھا گیا کیا گناہ، اس کا تو سب حساب کتاب کرام کاتبین کر کے رکھے ہوا ہے، اور پھر اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے کہ اچھا کام کیا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے تمہارا ہے. اس لیے وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم گناہ کیسے کیا، کیا کیا نہیں کیا. ارے تمہارا تو اعمال نامہ آلریڈی تیار ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور اس دن پہچان کے لیے چہرہ ہی ہوگا جو اچھا کام ایمانداری سے قرآن سنت کے مطابق کیا ہوگا، وہ آدمی صراط مستقیم پر چلا ہوگا، اس کا چہرہ ہی چمکتا ہوا ہوگا، اور سیاہ ہوگا، کالا چہرہ ہو جائے گا. کس کا؟ جو گناہگار مجرم لوگ ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی وہ وہاں پوچھنے کا ضرورت نہیں ہے کہ تم بھائی کون گناہگار ہے کون گناہ نہیں ہے، نہیں، تمہارے تو اسی سے پہچانے. تب کیا ہے؟ یغرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. تم بھگنا چاہو گے، تمہارے جو یہاں بال ہیں، بال کو پکڑا جائے گا گناہگار کے، اب پاؤں کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا فَبِأَيِّ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اور کہا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم گناہ گار لوگ، مجرم لوگ، تم لوگ انکار کرتے تھے. تم لوگ کہتے تھے کہ کھائے پیے یہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، مرے. اور رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جو اچھا کام کرتے ہو وہ ہمارا فرشتہ لکھتا ہے، یہاں کرام الکاتبین ہے، اور جو برا کام کرتے ہو وہ بھی لکھتا ہے. تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور وہاں جاؤ گے تو حساب کتاب ہوگا. اگر نامہ اعمال تمہارا اچھا ہے تو تم جنت میں جائے گا، اور گڑبڑ ہے تو جہنم میں جائے گا. تو یہ لوگ کہتا تھا کہ نہیں جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں، خیالی پلاؤ، یہ کوئی بات نہیں ہے. اور جب اس کو جہنم میں پھینک دے گا بال سے گھسیٹتے ہوئے، تب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. جہنم التی یکذب بها المجرمون. اب اس کا حال کیا ہوگا وہاں؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن. وہ پھریں گے، گردش کریں گے. کس میں کریں گے؟ آگ، مانے کھولتے ہوئے پانی، گرم پانی. حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، آن مانے کھولتا ہوا گرم پانی میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ اسی میں گردش کرتا رہے. یہ تو حشر ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ. اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے. اور وہاں ذوالجلال جو پڑھا تھا اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں کہ جب بھی دعا کرنا چاہیے تو اللہ کا ذکر ذوالجلال والاکرام کرنا. اللہم انت السلام منک السلام ذوالجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے. چلو ختم ہو گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم لوگوں نے آج سورہ یاسین، سورہ رحمان کے رکوع نمبر 2 کا
ترجمہ و تفسیر سنا، اے اللہ اس میں کچھ خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیجیے، اور اس کا جو بھی ثواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ازواج، ان کے احوال، ان کے اصحاب اور وہ جتنے بزرگان دین، ائمہ، صلحاء، مومن، مومنات، وہ جو بھی یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے بخش دیجیے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، جتنے بھی لوگ ہیں جو مردہ ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرائیے، جو بھی گزر گئے ہیں، جو ابھی زندہ ہے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کیجیے۔ ہر آدمی قرآن سنت پر کوشش کرے اور قرآن کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کی توفیق دیجیے۔ اور ہر گھر سے گانے کے نہیں، قرآن کی آواز آئے، اور ایسا سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کیجیے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اے اللہ یہ جو قرآن ہے وہ شفاعت کرے گا۔ قرآن کو ایسے بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو اردو معنی، جن کو عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں معنی ہے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کیا حکم دے رہا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تم کو جو راستہ بتائیں اس راستے پر چلو، اور جہاں سے منع کر دیں اس کو کام کو مت کرو۔ تو اے اللہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کی پرشش ہوگی، پہلے نماز کی پرشش ہوگی، اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، توفیق دیجیے کہ ہم اس قرآن کی روز تلاوت کریں۔ اے اللہ حرام روزی سے بچائیے، حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے۔ جو حرام کھا کے گئے، حرام کپڑے، حرام پیسے سے کپڑا پہنا ہے، کوئی بھی قبول نہیں ہوتا ہے، تو اے اللہ قبولیت کے لیے حرام روزی سے بچائیے۔ اور دوسرا جھوٹ سے بچائیے، سچ بولنے کی توفیق دیجیے۔ جھوٹ کو ام الخبائث کیا، برائیوں کی ماں کہا گیا، ہر طرح کی برائی سے پیدا، اس سے بچائیے۔ اے اللہ پہلی اقرا سے شروع ہوا علم، اے اللہ علم نافع عطا کیجیے، اے اللہ سب کو علم نافع عطا کیجیے۔ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کی تمناؤں کو پوری کیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں یا خواہشات ہے دوسرے نوکری کی، اے اللہ ان سب کی بھی تمناؤں کو پورا کیجیے۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کو دارالعمل بنایا گیا ہے، الدنیا مزرع الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ اے اللہ توفیق دیجیے کہ سب لوگ اچھے راستے پر چلیں اور برے راستے کو چھوڑ دیں، شیطان کے ساتھ سے محفوظ کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔